عمر فاروق ندوی صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور التمش غازی کے لیے یہ شعر ان کے حوالے سے، کیونکہ جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ التمش غازی صاحب نے فیصلہ لیا ہے کہ وہ ایک بار اور UPSC کا ایگزام دیں گے تاکہ انہیں IAS کیڈر ملے، تو ہم لوگوں کی دعائیں ان کے شامل حال ہیں، اور میں دعا گو ہوں اور میں گزارش کرنا چاہتا ہوں تمام لوگوں سے کہ وہ بھی اس دعا میں آمین کہیں کہ انہیں IAS کیڈر ملے اگلی بار انشاءاللہ۔ اور یہ شعر ان کے لیے کہ نہ کر تقدیر کا شکوہ مقدر آزماتا جا، نہ کر تقدیر کا شکوہ مقدر آزماتا جا، ملے گی خود بخود منزل قدم آگے بڑھاتا جا۔ آئیے مولانا عمر فاروق ندوی صاحب اپنی صدارتی تقریر سے خطاب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا ومصلیا اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبارک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم الانسان ما لم يعلم، صدق اللہ العظیم۔ مہمان خصوصی پروفیسر انیس صدری صاحب اور اس پروگرام کے اصل نوشا دلہا التمش غازی صاحب اور ان کے والد محترم، چچا محترم، اور اسٹیج پہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خصوصاً رجوہ کے نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے استقبالیہ تقریب رکھنے میں پہل کی، جبکہ اس علاقے کا مشہور و معروف پنچایت ایک شاہپور بگھونی ہوا کرتا ہے، یہ استقبالیہ پروگرام شاہپور بگھونی میں پہلے ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال میرے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ انشاءاللہ 12-13 کو تھوڑا ہم بیزی ہیں، اگر فرصت ہوگی تو 13 کے بعد انشاءاللہ میں مدرسے کی طرف سے ایک پروگرام رکھوں گا جس میں صرف التمش غازی صاحب کا بیان ہوگا، کوئی زیادہ لن پھن نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ ہم لوگوں نے جو بھی پروگرام کیا ہے اس میں صدارت پروفیسر انیس صدری صاحب نے کی ہے، یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ نوجوانوں نے ان کی موجودگی میں مجھے صدر جلسہ بنا دیا۔ بہرحال ہم تمام نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ تمام حاضرین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جب انسان دلہے کو دیکھ لیتا ہے اور دلہے کا کلام سن لیتا ہے تو پھر باقی لوگ کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں، لیکن آپ نماز کے بعد بیٹھے رہے، پروفیسر صاحب کا بیان سنا اور میرا بھی بیان سن لیں گے انشاءاللہ۔ میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، صدارتی تقریر کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ مختصر ہو اور جامع ہو۔ بہرحال میں نے جو آیت پڑھی ہے یہ وحی کی جو آیات 5 پہلی آیات نازل ہوئی تھی اس کی آخری آیت ہے، یعنی 5ویں آیت ہے، علم الانسان ما لم یعلم، کہ اللہ رب العزت نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، یعنی سارے علوم فنون اللہ رب العزت نے انسان کو سکھا دیے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ انسان اور حیوان میں جو بنیادی اور اہم فرق ہے وہ یہ کہ انسان پڑھ سکتا ہے، حیوان پڑھ نہیں سکتا۔ انسان پڑھ سکتا ہے، حیوان پڑھ نہیں سکتا۔ جب انسان پڑھ سکتا ہے تو وہ جو چاہے وہ بن سکتا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، جو انسان پڑھ سکتا ہے وہ جو چاہے وہ بن سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ کہا علم الانسان ما لم یعلم، کہ ہم نے انسان کو سکھایا۔ خطاب ہو رہا ہے، وحی آ رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اللہ کے رسول آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں، لاسٹ میسنجر ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کیا؟ علم الانسان ما لم یعلم، کہ جو انسان پڑھے گا، خواہ وہ انسان کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی مشرب کا ہو، کسی بھی دین کا ہو،
کسی بھی ریلیجیس کا ہو وہ پڑھے گا وہ ترقی کرے گا۔ آج دیکھ لیجئے ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، ہم تنزلی کے شکار ہو گئے۔ جو قوم پڑھ رہی ہے وہ ترقی کر رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ اگر ہم ترقی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس ٹکڑے کو گرا باندھ لیجئے اور آج سے یہ تہیہ کر لیجئے کہ آج کے پروگرام کا جو مین مقصد اور مین پیغام جو ہم کو یہاں سے ملا ہے، اس تقریب سے جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ ہمیں اور آپ کو پڑھنا ہے، اور جو پڑھے گا وہی کامیاب ہوگا۔ اور پڑھنے میں بڑی محنتیں ہوتی ہیں۔ عربی کا ایک شعر ہے، بقدر القد تکتسب المعالی من طلب العلا سحر اللیالی، کہ بڑی محنت کے بعد بلندیاں حاصل کی جاتی ہے، بڑی محنت کے بعد، اور یہ بلندی اسی کو ملتی ہے کہ من طلب العلا، جو بلندی کا طلبگار ہے، طالب ہے، جو چاہ رہا ہے کہ بلندی مجھے ملے، سحر اللیالی، وہ راتوں کو جاگتا ہے، راتوں کی نیند کو خراب کرتا ہے، وہ پڑھنے میں اپنا وقت گزارتا ہے۔ ایسا ہی شخص کامیابی کی راہ اور کامیابی کی منزل پہ پہنچتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، کہ جو انسان محنت کرے گا اس کا پھل ضرور دیکھے گا۔ جیسا کہ بتایا گیا آپ کو، جو 5 اسٹیپ بتایا گیا اس میں لاسٹ اسٹیپ تھا اچیومنٹ۔ آپ نے محنت کی ہے تو آپ کا اس کا پھل ملے گا۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے UPSC کی تیاری کی تھی تو آپ وہ کوالیفائڈ ہی کر جائیں، نہیں کیے ہیں لیکن آپ نے محنت کی ہے، سوف یرا، وہ ضرور دکھے گا، آج دکھے کل دکھے، آپ کے ذریعے سے اللہ رب العزت دوسرے کو تیار کرانے والا بنا دے گا۔ حضرت نے بتایا بھی، التمش غازی صاحب نے بتایا بھی کہ جنہوں نے مجھے مینٹر کیا، مجھے سمجھایا، میری رہنمائی کی، وہ نہیں کر سکے، وہ کوالیفائی نہیں کر سکے لیکن میں کر گیا۔ تو انہوں نے محنت کی تھی، وہ محنت کام آئی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ محنت کریں، آپ محنت کریں گے تو آپ یقیناً کامیاب ہوں گے، اور آپ جو چاہیں گے وہ بن سکتے ہیں۔ کیسے بن سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے، ان اللہ عند ظن عبدی بی، ان اللہ عند ظن عبدی بی، اللہ رب العزت اپنے بندے کے گمان کے بالکل قریب ہے۔ بندہ جیسا گمان کرتا ہے ویسا فیصلہ اوپر سے ہو جاتا ہے۔ آپ نے یہ گمان کر لیا، آپ نے یہ خیال پیدا کر لیا اپنے اندر کہ مجھے UPSC کی تیاری کرنا ہے، اللہ آپ کے لیے راستہ ہموار کر دے گا، کھول دے گا راستہ آپ کے لیے۔ آپ نے یہ سوچ لیا کہ مجھے BPSC نکالنا ہے، اللہ آپ کے لیے وہ راستہ کھول دے گا۔ آپ نے یہ سوچ لیا کہ مجھے حافظ قرآن بننا ہے، اللہ آپ کے لیے وہ راستہ نکال دے گا۔ آپ نے سوچ لیا کہ مجھے نیٹ پاس کرنا ہے اور UGC کا نیٹ پاس کرنا ہے، اللہ رب العزت وہ راستہ آپ کے لیے کھول دے گا۔ آپ نے یہ سوچا کہ مجھے نیٹ پاس کرنا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، اللہ آپ کے لیے وہ راستہ کھول دے گا۔ آپ نے یہ سوچ لیا مجھے چور اور اچکا بننا ہے تو اللہ آپ کے لیے ویسا ہی راستہ سجھا دے گا۔ آپ نے یہ سوچا کہ مجھے ڈاکہ زنی کرنا ہے تو آپ کا دماغ ادھر ہی لگے گا، ادھر نہیں لگے گا۔ ان اللہ عند ظن عبدی بی، یاد رکھیے گا کہ بندہ جیسا گمان کرتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ویسا ہی فیصلہ آ جاتا ہے۔ آپ اپنے گمان کو ٹھیک کیجئے، آپ اپنے خیال کو درست کر لیجئے۔ آپ کے خیال اور بچوں کے خیال اور ماں باپ کے خیال ایک ہو جائیں تو وہ رنگ لاتے ہیں۔ جیسا کہ التمش غازی صاحب نے بھی بتایا کہ صرف اپنا نہیں چلتا ہے، وہاں ماں باپ کا بھی رول ہوتا ہے۔ میں بھی اپنی ایک مثال دے دوں، میری جو ابتدائی تعلیم ہوئی تھی، میرا پورا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ مدرسہ بیک گراؤنڈ ہے، میں نے اسکول کالج آج تک نہیں دیکھا۔ میں عربی سے شروعات کیا، عربی کی ہدایت النحو تک میں پڑھ گیا، ہدایت النحو تک میں پڑھ گیا، الفقہ المیسر وغیرہ پڑھائی جاتی ہے۔ ایک لمبا خاصا وقفہ میرا گزر گیا، اس کے بعد میرے دل کے اندر خواہش ہوئی کہ میں حافظ قرآن بنوں، میں حافظ قرآن بنوں، اور یہ والدین کی بھی خواہش ہوئی۔ دونوں کی خواہش کا جب ملاپ ہوتا ہے تو اللہ دیکھیے کیسے انتظام کرتا ہے۔ میں حفظ کرنے کے لیے ایڈمیشن لیا دارالعلوم احمدیہ سلفیہ دربھنگا۔ جب میں گیا تو قد میرا تھوڑا اونچا ہو چکا تھا۔ وہاں کے اساتذہ نے، وہاں کی انتظامیہ نے کہا کہ آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، آپ جہاں عربی پڑھ رہے تھے عربی آپ پڑھیے، آپ حفظ کریں گے تو اچھا خاصا وقت لگ جائے گا، 3 سال 4 سال کا وقت لگ جائے گا۔
آپ وہیں لے لیجئے. میں نے برجستہ کہا میں حفظ کرنے کے لیے آیا ہوں, آپ میرا ایڈمیشن حفظ خانے میں لیتے ہیں تو ٹھیک, ورنہ میں چلا. تو انہوں نے میرے جذبے کی قدر کی, میرا داخلہ حفظ میں لے لیا. اور حافظ اعجاز صاحب جو قواری کرانے والے ہیں وہ سورۃ البقرہ سے لے کر کے سورۃ الناس کے ہمارے استاد ہیں, آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ کتنے کم وقت میں میں نے حفظ کو مکمل کیا ہے. یہ وہاں کا ریکارڈ رہا ہے. 7 مہینہ 14 دن میں ہم نے حفظ مکمل کر لیا. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اپنی بھی خواہش تھی اور ماں باپ کی بھی خواہش شامل حال رہی. جب یہ خواہشات اچھے ہوں گے, خیالات اچھے ہوں گے, گمان اچھے ہوں گے تو اللہ کی طرف سے فیصلے آتے جائیں گے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو, چلتے چلتے ایک شعر کہتا چلوں. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر, نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.